اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا بسم ہوا؟ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بہت ہی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 10 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں خوش آمدید کہتا ہوں، وعلیکم السلام مبارکباد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ الحمدللہ آج ہم سبق کا آدھا یعنی کورس کا جو ہم نے 20 اسباق کا کورس پڑھنا ہے، آج آدھا ہو جائے گا، 10 سبق ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف آدھا پڑھنے پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ 20 اسباق جب پڑھ لیں گے تو قرآن کے آپ 40,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر سکیں گے، جبکہ آج صرف 10 سبق پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آج ہمارے 10ویں سبق میں ہم کچھ دعائیں جو نماز مکمل کرتے ہیں اس کے آخر میں پڑھتے ہیں، اور آج جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ جو ثنا آپ بالکل نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں نا، آج ہم کریں گے وہ، کیونکہ آج آپ سب اس کو خود کر سکیں گے۔ فعل ماضی میں ہم مزید افعال کریں گے، بڑے دلچسپ اشاروں سے نقطۂ تعلیم وہ پڑھیں گے، اور اس طرح 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں وہ اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کر لیں گے۔ لیکن آج کی جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اس کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن میں آنے والے 28,000 سے زائد الفاظ کا ترجمہ خود کر پانے کے قابل ہو جائیں گے۔ 28,000 سے زائد، یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا کہ 40,000 والی لمٹ ہے، اس سے 10ویں سبق میں ہی ہم صرف یعنی اتنا بڑا جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے۔ تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی آپ پورے شوق سے، توجہ سے اور یہ نیت کر کے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر تیزی سے اگر سیکھنے میں مدد کی ہے تو میں بھی کچھ اور وقت دوں، میں بھی اور محبت اور شوق سے اس کو پڑھوں اور زیادہ وقت دوں، خالی کلاسز میں نہیں، ہوم ورک کو اچھا سا کروں، ورک بک کو اچھا سا کروں، اور اس طرح پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا جاؤں یا بڑھتی جاؤں۔ تو آئیے آج ہم نے انشاءاللہ نماز کے آخر میں ایک دعا جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی ہے، مسنون دعا بھی ہے اور بڑی خوبصورت اور بڑی جامع دعا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ کا پہلے آپ تلاوت سماعت فرمائیں گے، تو آپ سنیے اور اس درمیان میں غور کیجئے کہ آپ کو اس میں سے کتنا کچھ خود سے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو یہ عمومی رننگ ترجمہ تو اکثر ہم نے بعض لوگوں نے رٹا بھی ہوتا ہے، لیکن آج جب ہم اسے لفظاً لفظاً پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا، آپ خود چیزوں کو، بہت سی دعاؤں سے پہلے آتا ہے ربنا ربنا۔ اب اس میں دیکھیے، اس سے پہلے آپ نے ٹیبل پڑھا تھا ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا۔ ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، ربنا ہمارا رب۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربنا، تو عربی میں جیسی تبدیلی آئی معنی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو یہاں پہ حرف ندا اس میں ایڈ ہو گیا خطاب کا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ تو یہ دعاؤں میں چونکہ بہت زیادہ دعاؤں کے شروع میں آتا ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ اور ہے کیا؟ ربنا، نا آپ کو پتہ ہی ہے ہم، ہمارے رب، تو اے ہمارے رب، ربنا آتی نا، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، آتی نا وہی والا ہے، آتی فعل ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ تو بعد میں ہم پڑھیں گے
اسم فعل حرف کی آپ کو عمومی طور پہ تعریف پتہ ہے، یہ بھی آپ جان جائیں گے یہ کیسے بنا انشاءاللہ آنے والے اس میں، لیکن نہ آپ کو پتہ ہے تو ٹکڑے آپ اس کے بنا سکتے ہیں. آتینا، دے ہمیں، ربنا آتینا، اے ہمارے رب دے ہمیں، آتینا دے ہمیں. تو آتی، اب یہ جو آتی کا لفظ ہے اس کو یاد کیسے آپ نے رکھنا ہے؟ ہم عام طور پہ سب کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اس کی جمع ہے آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو یہاں پہ کہہ رہا ہے آتینا، دو ہمیں، دے ہمیں. آتینا ایک اللہ ایک ہے نا، تو اس میں واحد کا یہ آیا ہے آتینا، ہمیں دے. پھر دنیا، فی اور دنیا. فی کا معنی ذرا بتائیں، کوئی آپ میں سے مجھے بتائے کیا معنی پڑھا ہوا ہے آپ سب نے؟ میں. فی سبیل اللہ سے اس کا معنی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کبھی بھول جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اور الدنیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم. الدنیا الف لام لگا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے. اب آپ قرآن پاک کے ہزاروں الفاظ کا بتا سکتے ہیں وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہیں، کیا ہے؟ تو اسم تو سب سے آسان ہے، الف لام، دو پیش، دو زبر، دو زیر، آنکھیں بند کر کے بتائیں یہ اسم ہے. تو اسم الدنیا. آج ذرا دنیا کی حقیقت دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بنا کیسے ہے. اکبر ہوتا ہے بڑا، کبرا اسی سے مؤنث اصغر، صغرا چھوٹا. ادنا دنیا، ادنا دنیا. ادنا کسے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ درمیان، اردو میں ادنا کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا کمتر. چھوٹا کم ادنا، کمتر، کمتر. اعلیٰ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اعلیٰ. ہاں، کمتر. معمولی. یہ ہماری بہن جیسے کہہ رہی ہیں. تو ادنا کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی چیز، کمتر، معمولی چیز. ٹھیک ہے. اب ایک سوال کا جواب دیجئے. اگر آپ بازار میں جائیں، میری بہنیں زیادہ بیٹھی ہیں نا تو وہ بہتر سمجھیں گی، شاپنگ والے لوگ جو ہے نا، آپ بازار میں جائیں اور آپ کو ایک کمتر چیز مل رہی ہو، ایک گھٹیا یا کمتر ایسی چیز، اس کے مقابلے میں ایک اعلیٰ اور بہتر چیز مل رہی ہو، تو آپ کون سی خریدتے ہیں؟ کون سی لیتے ہیں آپ بتائیے؟ سب لوگ بتائیں. اعلیٰ چیز، اعلیٰ لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ بہتر والی لیتے ہیں، اعلیٰ والی لیتے ہیں، اچھی والی لیتے ہیں. تو ذرا غور سے یہ بات توجہ سے سنیے. دنیا کا معنی ہے ادنا، کمتر، چھوٹی، گھٹیا، کم کوالٹی کی. دنیا ادنا سے بنی ہے، ادنا. اس کے مقابلے میں اعلیٰ، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی آخرت کی طرف امید لگا کر رکھنا. اب میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے جس دنیا کا نام ہی ادنا سے ہے، ادنا سے بنی ہے دنیا، کم تر، لو کوالٹی کی، گھٹیا، تو ہم اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنی پوری انرجیز دن رات اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں اس کی خاطر. اور وہ جو اعلیٰ، بہتر، اونچے درجے والی اللہ کے پاس اللہ کی جنتیں ہیں، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. تو آج میں اور آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس معنی کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اور جب بھی یہ دنیا آپ کو اللہ کے کاموں سے روکے تو اسے کہ تو ادنا ہے، تو کمتر ہے، تو گھٹیا ہے، اور میں اللہ کی طرف جاتا ہوں اور جاتی ہوں جو اعلیٰ ہے، جو برتر ہے، جو سب سے بہترین ہے اور بہترین نوازنے والا ہے. تو اب اس دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے یہ فلسفہ بس ذہن میں رکھ لیا کریں. پھر دنیا، بہرحال یہ تو دنیا کے معنی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی. تو ہم بات کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دے اس دنیا میں بھی، فی الدنیا، دنیا میں کیا دے؟ حسنہ. حسن لفظ ہوتا ہے حسن، اس سے بنی مؤنث گولتا لگا کے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے، آپ کو ماشاءاللہ خود بنانا آتا ہے. حسنہ بھلائی، بھلائی، بہترین، حسن اچھی، عمدہ چیز، بھلائی. تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو یہ دنیا تو گھٹیا ہے، کمتر ہے، لیکن تو ہمیں اس کے اندر بھلائی عطا کرنا. اے اللہ دے ہمیں اس دنیا میں حسنہ، بھلائی، بہترین چیز. جمع کیا بنے گی؟ گولتا ہٹائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ سب لوگ خود کو بتائیں، اپنے کانوں کو.
جب میں یہ سوال پوچھوں درمیان میں تو خود کو اتنا اونچا بتایا کریں کہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں گولتا ہٹا کر الف تا لگائیں گے حسنات تو بن جائے گی اس کی جمع. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا معمولی سا لفظ لگتا ہے حسنا، لیکن اس میں بڑی بات ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس دعا کو خاص طور پر آپ نے یعنی توجہ سے پڑھنا ہے. ایک تو ربنا سے آغاز، اور پھر ہم نے کہا تھا رب کون ہے؟ جو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے شروع سے آخر تک. اور ہم مانگ کیا رہے ہیں اس سے؟ اللہ سے دنیا کی حسنات. دنیا کی حسنات آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بھلائی مجھے اور آپ کو کیا لگتی ہے؟ میری زندگی کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، میرے خاندان کی کامیابی ہو، مال و دولت ہو، نوکری و تجارت ہو، پھر میں صحت مند رہوں، عزت و وقار ملے، خاندان، بچے، دوست، سب چیزیں ہوں. اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ وہ چیزیں بھی جو آخرت میں سود مند ہیں، لیکن یہاں حسنات کہ مجھے اچھا علم ملے، اچھے اخلاق، تربیت، صحیح عقیدہ، اعمال، اخلاص، امن و سکون رہے زندگی میں. کتنی چیزیں مانگی ہم نے ایک لفظ حسنہ کے اندر اللہ سے. البتہ یہ یاد رکھیے یہ سب چیزیں مل جائیں، لیکن اگر ان کے ملنے کے بعد ہمیں عقل نہ ملے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں تو پھر یہ نقصان دہ ہیں. لیکن اگر اللہ نے مال دیا اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اللہ نے دولت دی اور آپ میں غرور نہیں آیا، اور اللہ نے طاقت دی اور آپ اور اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا، تو پھر یہ صحیح کامیابی ہے. اور اگر دولت آئی اور آپ نے غرور، آپ نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کی، اور اگر اللہ نے اقتدار دیا تو ہم غرور اور اس میں چلے گئے تکبر میں، اور اگر اللہ نے مال کو غلط جگہ خرچ کیا اور صحت دی تو غریبوں پر برس پڑے، اور عزت و وقار کو بھی معاشرے میں اپنے آپ کو ایک، تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں پھر یہ حسنات میں نہیں رہتی. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو یہ سب اور انہیں ہمارے لیے سود مند فرما دے. تو بھائی صاحب کی مہربانی، خود خیال رکھا کریں. so much of disturbance in between. جزاک اللہ. تو جب میں یہ دعا مانگوں تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی دنیا ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے مختلف ذرائع بھی استعمال کرنے، اپنا احتساب کرنا ہے. میں کس کے پیچھے بھاگتا ہوں؟ میں کیا جمع کرنا چاہتا ہوں؟ کیا میں مال کی خاطر؟ تو کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ کیا میں وقت اللہ کے لیے نکال رہا ہوں، نکال رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، کیا میں اس کتاب کو سیکھنے کے لیے میں نے زندگی میں کتنا وقت دیا؟ دنیا میں بڑے بڑے کام، لوگ MBBS ڈاکٹر بن گئے، ہم نے PhD کر لی، ایک عقل نہیں آئی. تو یہ نہیں آئی کہ جو سب سے خاص کتاب ہے اللہ کی کتاب، اس کو بھی جانا جائے. جس کے پاس آخر کار لوٹ کر جانا ہے تو وہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ پھر پلان کیا جائے، کوئی بات نہیں، کبھی لیٹ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ایسا کریم ہے، زندگی کے کسی لمحے بھی یہ خیال آئے اور آپ اس طرف چل پڑیں، وہ دوڑ کر آتا ہے اپنے بندے کی طرف کہ آؤ تو شروع ہو جاؤ. لہٰذا اپنا پلان کر لیجئے. اور میں آپ سب سے خاص طور پہ درخواست کروں گا، صرف 2 دن کلاس بیٹھ کے اٹینڈ نہیں کیا کریں، بلکہ اس کے بعد بھی روٹین بنائیں کہ بیٹھیں، ہوم ورک کریں، اس پر توجہ دیں، ورک بک کریں، پریکٹس کریں، کہ آپ کوئی معمولی چیز تھوڑی سیکھ رہے ہیں. تو روزانہ کا پلان، اور ہر کام دنیا و آخرت کی مناسبت سے کریں کہ یہ مجھے دنیا میں فائدہ دے رہا ہے تو آخرت میں کیا فائدہ دے گا یا نہیں. تو اگر یہ خیال آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. سو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو آج کے بعد انشاءاللہ جب یہ دعا مانگیں تو اس احساس کے ساتھ مانگیں، مزہ بھی آئے گا. اور انشاءاللہ وفی الآخرۃ حسنہ، انتہائی خوبصورت. اب کیا کچھ مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، و اور فی میں، کہاں؟ آخرہ. آخرہ آخر سے بنا ہے آخرہ، گولتا لگ کے. یہ مؤنث آپ کو سب کو پتہ چل رہا ہے نا کیسے بن رہا ہے. تو آخرت وہ جو بالکل آخر میں آئے گی، آخرت یعنی دنیا کے بعد کی زندگی، اس میں بھی حسنہ، حسن سے بنا حسنہ، بھلائی، کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی دے دے،
اور وہ جو بعد میں آنے والی آخرت ہے اس کی بھلائی بھی دے دے. تو آخرت کی بھلائی کیا ہوگی؟ اللہ کی خوشنودی کا حصول، جنت کا مل جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور قربت، اور آپ کی اپنی فیملی، گھر والوں کا آپ کے ساتھ ہونا. کیسی اللہ نے، اور دوست احباب اور وہ لوگ جن سے آپ ملنا چاہتے تھے، اور پھر ایک بڑی عمدہ ترین چیز کہ اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا. تو اس ایک دعا ایک لفظ میں ہم نے یہ بھی مانگ لیا، وفی الآخرۃ حسنہ. تو مانگا تب آپ نے جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں، جب آپ دعا مانگ رہے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اللہ جب میں کہتا ہوں وفی الآخرۃ حسنہ تو میں آپ سے یہ ساری چیزیں مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں. وفی الآخرۃ حسنہ تو دنیا کی بلائیاں بھی مانگ لی، آخرت کی بلائیاں بھی مانگ لی. پھر کیا مانگا؟ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت چیز ہے، میں ہمیشہ اس پر کہتا ہوں، عربی کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک حرف پہ حرکت آئی تو اس کو ایک معنی مل گیا. جیسے آپ کے سامنے وا کا معنی آپ کو پہلے ہی آتا ہے، تو یہ بن گیا اور کی. یہ جو قاف ہے اس کے نیچے زیر، تو کی، اس کا یہ بھی فعل بن گیا بچا. نہ آپ کو پہلے ہی آتا ہے ہمیں، اور بچا ہمیں، اور بچا ہمیں. تو اس یہ جو آپ کو مختصر سا یہ لگ رہا ہے، اس میں 3 حرف ہیں اس ٹکڑے کے اندر، وا کی نا، وا کی نا، وا کی نا، اور بچا ہمیں. کس سے بچا ہمیں؟ اے اللہ تو ہمیں بچا بھی لے، عذاب نار سے بچا لے. دنیا کی بھی دے بلائیاں، آخرت کی بھی دے بلائیاں. اور عذاب کس کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو. تو اس سے بھی کس کی تکلیف؟ نار، آگ، النار، آگ. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو آگ سے وقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. تو اللہ رب العزت نے یہ اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی. اب اصل میں جب دنیا و آخرت کی بلائیاں مانگ لی تو پھر آخر میں یہ وقنا عذاب النار یہ کیوں؟ اصل میں گناہ گار مسلمان جو ہے نا، وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا. اس نے جو غلطیاں ہم سے ہوئیں تو اس کے لیے اس کو سزا ملے گی. اب اگر ہم دنیا کے اندر ہی وہ صفائی کر لیں کہ استغفار کریں اللہ رب العزت سے، اس سے معافی مانگتے رہیں، پھر دنیا کی مشکلات بھی اگر آپ نے اس پر صبر کیا تو اللہ رب العزت اس سے کیا کرتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو. اسی طرح موت کی مشقت، قبر اور حشر کی مشکلات سے بھی انسان کی صفائی ہوتی ہے. پھر بھی اگر گناہ بچ گئے تو آگ میں جانا پڑے گا، عذاب ہوگا. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، تو کیا کر، تو ہمیں معاف ہی کر دے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اللہ کے نبی روایات میں آتا ہے 70 مرتبہ صبح و شام اور کرتے رہتے تھے. آپ بھی کوشش کریں. میری بھی عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ صبح کو کم از کم 100 بار اور رات کو کم از کم شام میں جیسے آ گیا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. لہٰذا اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے معاف کرے. ادروائز عمومی کلیہ کیا ہے؟ جو گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا ملے گی. ان سے بچنے کے لیے استغفار کیجیے اور یہ دعا پڑھتے رہیے، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں اس آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا، آگ کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل فرما. وقنا عذاب النار، تو یہ لفظ وا کی اور نہ، اور بچا ہمیں عذاب النار. تو یہ آیہ مبارکہ خوبصورت دعا ہے، خوب پڑھا کریں. فرض نماز کے بعد فوری قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، جب بھی دل کرے، اور نمازوں کے بعد بھی پڑھیے. تو یہ آپ نے پڑھ لیا. اب ہم انشاءاللہ آگے ایک اور دعا پڑھیں گے، وہ بھی نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. اس دعا کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو انداز ہو کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے، اور پھر میرے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اس کو یاد کر لینا، کیونکہ اس دعا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا
قسم کھائی اللہ کے نبی نے، اور پھر ساتھ کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. ذرا غور کریں یہ سارے کیا ہیں؟ کسی چیز کی اہمیت، جب آپ کسی پر ہاتھ بھی رکھیں، قسم کھائیں، پھر کہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، پھر کہا اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو اتنی باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی وہ یہ نیچے لکھی ہوئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آسان سی چھوٹی سی دعا ہے، مجھے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو آپ کو آتی ہوگی، جنہیں نہیں آتی ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے کرتے آپ اس کو دہراتے جائیے، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، مجھے یقین ہے. شوق سے پڑھیے اور اس کے ترجمہ کے حسن سے آپ کو یہ پھر انشاءاللہ یاد بھی رہے گی. تو یہ دعا نماز کے فوری بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، تیری اچھی عبادت کرنے پر. آئیے اب اس کو لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. اللہم، آپ کو پتہ ہی ہے اے اللہ، اس لفظ کو بریک نہیں کرتے، اللہم اے اللہ، اور یہ اکٹھا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو اگلا لفظ ہے یہ ہے آئین نی. تو یہ جو لفظ ہے نا مدد کر، آئین، اردو میں ایک لفظ ہے اعانت، معاون، تعاون، آپ کہتے ہیں نا آن، یہ نام بھی ہوتے ہیں. تو یہی آئین مدد کر، آئین مدد کر کس کی؟ نی، یہ وہی ی جو آپ نے ٹیبل میں ہو ہم کا ی کہتے ہیں نا، تو یا فعل میں یہ نی بن کر آ جاتا ہے، آئین نی، مدد کر میری، آئین نی میری مدد کر، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکری کا. اللہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے، آپ نے ٹیبل بھی پڑھا ہے، علیہ، علیہم، علیک، علیہ، علیکم، علینا. تو علی پر، ذکر یہ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ، ذکر کرنا، یاد کرنا. ہم کہتے ہیں فلاں کا ذکر کر رہے تھے ہم، یعنی اسے یاد کر رہے تھے، اس کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذکری کا. بتائیں کیا معنی ہوا ذکری کا؟ تیرا، تیرا ذکر، اللہ کا تیرا ذکر. ذکر، تیری یاد. ہاں، تجھے یاد کرنے پر. ویری گڈ. تو اللہ کا یعنی ذکر کرنے پر. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں تو ہی ہماری مدد کر، تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، بھول نہ جاؤں. وشکری کا، اور شکر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکر کروں. اور کیا کروں؟ وحسنی عبادت، وہ حسن، حسنا، حسن آپ کو سب کو پتہ ہے، تو اسی سے اچھی، حسنی عبادتک، تیری اچھی عبادت کرنے پر. عبادتک یہ اصل میں عبادتی کا، عبادت اور کا، یہ والا کا، تو تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو ہم نے اس دعا میں اللہ رب العزت سے کیا احساس ذہن میں کیا ہو جب آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے، میری اگلی نماز اس سے بہتر. ہوتا کیا ہے، ہم ایک نماز پڑھی، سب کچھ بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، پھر دنیا میں گم. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میری مدد کرنا، علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت ہے، میں تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں، یہ بھول نہ جاؤں، میں زندگی میں یہ تینوں کام مسلسل کرتا رہوں. اور میں آپ کو مزے کی بات اور ذاتی بتاؤں کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جس نماز کے بعد یہ دعا میں پڑھ لوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اگلی نماز مل جاتی ہے. تو اس دعا کا یہ فائدہ میں نے اپنی ذات کی حد تک دیکھا. اللہ کے نبی نے تو اس کے اوپر بہت، آپ دیکھیں نا کس قدر ہاتھ پکڑا، کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھائی، پھر کہا وصیت کرتا ہوں اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو ایسی دعا تو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. آسان ہے، اللہم اعنی علی، 3 لفظ، آگے 3 ہی باتیں، ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. تو کون سا مشکل ہے اس میں؟ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد بھی ہو گئی ہے. کوئی سنانا چاہتا ہے ابھی جسے ابھی یاد ہوئی ہے؟ وہ نہیں جنہیں پہلے آتی تھی، اس کو ابھی یاد ہو گئی ہے، سن کر دہرا کر. چلیں سسٹر، ذکر کا، شکر کا، حسن عبادتی کا. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا پلیز یہ مائک آن کر کے سنائیں. سسٹر لائلہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، انمیوٹ کریں.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سسٹر سعدیہ مرسلین آپ بھی سنانا چاہتی ہیں؟ سنائیں. جنہیں ابھی نہیں ہوئی وہ سن سن کے ابھی یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سسٹر جویریہ مدثر سنائیے. اللہم انی اعلی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ہم انشاءاللہ باقی کی جو ہے نا سبق کے آخر میں جب کلاس کے آخر میں جو لوگ سنانا چاہیں میں سن لوں گا. ابھی چونکہ ہم نے سبق پورا کرنا ہے تو آج ایک اور خوشی کی خبر ہے. نماز ہماری مکمل ہو گئی ساری. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے شروع میں وہ ثنا نہیں پڑھی، تو ہم وہ شروع میں نہیں پڑھاتے. اب ہم آج انشاءاللہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ اب آپ کے لیے وہ بڑا آسان ہوگا. وہ شروع میں کرایا جاتا تو مشکل ہوتا. آپ کو خود بخود بہرحال آپ سب کو خود ہی آتا ہے اب، کیونکہ اب آسان ہے یہ. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کو ہم پڑھیں گے. آئیے. تو پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے اور برکت والا ہے تیرا نام. و تعالی جدک اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ غیرک اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے غیرک. آئیے لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے سبحانکا. ٹھیک ہے. تو ہاں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیں. ثنا کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں اللہ کی تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہیں. اس میں سے جو دو طریقے ہیں کہ حمد ہوتا ہے اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اور تسبیح ہوتا ہے اللہ سے نقائص کی نفی کرنا. اس کی مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ میرا موبائل فون ہے تو اگر میں کوئی لوگ ایک دوسرے کو موبائل بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ کون سا اچھا ہے، تو اب دو طریقے ہیں میں اس کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھوں. ایک یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو ہے نا آواز بہت اچھی ہے، اس میں کیپیسٹی بہت زیادہ ہے ڈیٹا کی، تو میں اب اس کی خوبیاں بتا کے تعریف کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ میں کہوں اس کے اندر پانی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. یہ گر جائے تو ٹوٹتا نہیں. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ دونوں تعریف کے طریقے تھے. دونوں ہی طریقے کیا تھے کہ یہ بڑا اچھا موبائل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ثنا جو ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی حمد بھی، اللہ کی تسبیح بھی. حمد اللہ کی خوبیوں کا بیان، تسبیح نقائص کی نفی. اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کے بچے نہیں ہیں، اللہ بوڑھا نہیں ہوتا. یہ نقائص کی نفی ہے. اللہ کی خوبیاں، اللہ زبردست ہے، طاقتور ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. تو یہ اللہ کی خوبیاں. تو سبحان کا دو ٹکڑے ہو گئے یہاں پہ. سبحان کا، سبحان آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی. پاک ہے کا، تو دو ٹکڑے. اللہم اے اللہ کٹھا لفظ ہے. وَبِحَمْدِكَ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کتنے ٹکڑے بنیں گے اس کے؟ وَبِحَمْدِكَ چیٹ باکس میں لکھیں سب لوگ. اچھا مکس لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. زیادہ لوگ چار لکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. ٹکڑے بنیں گے چار. چلیں اب دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے اسکرین پر آگے وا بی حمد اور کا، یہ اس کے ہیں چار ٹکڑے. اب ذہن میں رکھ لیں اس کو. وا اور بی ساتھ، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ والی اگزامپل میں، بی ہی بہم بکا بی بکم بنا ساتھ. حمد تعریف، کا تیری. تو پاک ہے اللہ تو اور تعریف ہے تیرے لیے. وا بی حمدی کا، حمد آپ کو پتہ ہے نا تمام تعریفیں اور شکر اس میں آتا ہے یہ. وا بی حمدی کا و تبارک اور تبارک برکت والا. تبارک. اچھا یہاں رک کے ذرا غور کریں. لفظ تبارک کا نا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں مبارک ہوئی، مبارک یا برکت، تبرک. اس کا جو کا ہے نا یہ والا کا نہیں ہے.
یہ اس کا فعل کا اپنا کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ضمیر نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ تم یہاں ہے اور برکت والا، اس کے لیے کا اگلے لفظ میں آ رہا ہے، اسم کا. یہ بات سب سمجھ گئے ہیں؟ وَتَبَارَكَ، اس کا جو کا یہاں لکھا ہوا ہے کاف، وہ یہ میں اس لیے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کہیں یہ کاف کو الگ نہیں کرنا، یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وَتَبَارَكَ، اور کیا ہے؟ برکت والا ہے. کیا برکت والا ہے؟ آگے دیکھیے گا کہ وہ آ رہا ہے، وہ لفظ ہے اسم کا. تو کیا ہے اسم کا؟ اسم کا وتبارک، تو جڑ جب مل کر آتا ہے تو وتبارک اسم کا، اور اگر الگ کریں گے وتبارک اسم کا، تیرا نام، تو تیرا نام برکت والا ہے. یہاں پہ کہا آ گیا، وہ دیکھیں اسم کا، تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی، یہ وہی العالی سے آپ نے پڑھا تھا نا، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، سب سے بلند ہے. کیا؟ جدو کا، جد کہتے ہیں بزرگی، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کسی کے جد امجد، آبا و اجداد، والد ماجد، وہ بھی بزرگ کے لیے. تو اللہ کے تو جد امجد نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے، تو نہ اللہ کا کوئی پیدا کرنے والا، نہ اللہ نے کسی کو. تو جد اللہ کے لیے جب بھی آئے گا تو بزرگی کے معنی میں آئے گا، بزرگی. تو جدو کا، تو اللہ کی بزرگی تو سب سے بلند تر ہے، اللہ کی عزت. تو دو ٹکڑے بنے، جدو کا. وَلَا الہ، وا کا معنی اور سب نے پڑھا ہوا ہے، لا کا معنی نہیں، سب کو آتا ہے. الہ، کوئی معبود. الہ کی جمع یاد ہے کسی کو؟ کیا تھی؟ چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ بھی لینا ساتھ ساتھ. آلہہ. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ. میرا خیال تھا بھول گئی ہوں. الہ، آخر میں گولتا والی وہ اس کی جمع بنتی ہے. تو الہ، کوئی معبود. اور آخری جو ہمارا یہاں پہ حرف ہے وہ کیا ہے؟ غیر کا. غیر کا معنی ہوتا ہے سوائے، غیر المغضوبی، اس میں آپ نے پڑھا تھا، دو معنی ہے اس کے، نہیں اور سوائے. تو سوائے غیر کا، تیرے. تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے کا، تیرے. غیر کا دو ٹکڑے، سوائے تیرے. ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ. تو ہم نے آج اللہ کے فضل سے پوری نماز مکمل ہوئی، اس کے بعد کی دعائیں اور ثنا جو شروع میں پڑھی جاتی ہے اس کو بھی یہاں پہ مکمل کر لیا. آپ لوگ ایک نظر اس کو دیکھ لیں، خود سے ترجمہ کر لیں، ایک ایک حرف کو بریک کر کے دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات اور اس کے بعد ہمارا گرامر کی کلاس. ٹھیک ہے جی؟ جی سسٹر سائمہ فرمائیے. السلام علیکم سر. سر اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہے، سبحانک اللہ پہ الف پہ زبر نہیں ہونی چاہیے. جی جی، وہ سسٹر ایسے ہے، یہاں دیکھیں اسم کا میں بھی ڈالی گئی ہے، سبحانہ کا میں بھی ڈالی گئی ہے. وہ صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو پڑھنے، ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحانہ کا اللہم وبحمدک، اور ویسے جوڑ کر پڑھیں گے تو اب آپ سب کو پتہ ہی ہے سبحانک اللہم، تو اس سے فرق. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. کچھ یہ سسٹر کے سوال پر آپ لوگ سب غور سے یہ بات سنیے کہ عربی میں یس بعض جگہوں پہ زبر زیر پیش سے معنی بدل جاتا ہے، اور وہاں پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے وہاں وہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ سسٹر پوچھ رہی ہیں جدو کا میننگ ریپیٹ. سسٹر جد کو یاد رکھیں والد ماجد، جد امجد سے. جد امجد آدم کو کہتے ہیں سب سے بڑا بزرگ، تو والد ماجد والد بزرگوار اردو میں ہم کہتے ہیں. تو جد بزرگی کو کہتے ہیں. یہاں پہ چونکہ اللہ کے تو کوئی بڑے بزرگ نہیں ہوتے نا، تو یہاں جدو کا جب بھی کہیں گے تو اللہ کی بزرگی کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وتعالی جدو کا، کہ اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے.
ٹھیک ہے، ولا الہ غیرک، اور کوئی الہ نہیں غیرک کا سوائے تیرے. ٹھیک ہے، رکیں گے تو غیرک، اور ترجمہ کرنے کے لیے غور سے پڑھیں تو غیرک کا سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ والا کا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چل، تو اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک سب کو یاد دہانی بھی کروانی ہے کہ ہمارا مڈ کوئز آنے والا ہے. یہ 10واں لیسن ہے آج، کل 11واں ہوگا. اگلے ہفتے جو ہے نا ان 11 لیسنز کا مڈ کوئز کے حوالے سے وہ بہرحال آج ہم آخر میں کلاس میں آپ سے پوچھیں گے کہ آپ چاہتے ہیں اگلے ہفتے ہم ریویژن رکھیں یا مڈ کوئز رکھیں. اگر آپ کہیں گے تو پھر ہم اگلے ہفتے 2 دن آپ کی ریویژن کے رکھ دیں، 1 دن رکھ دیں گے ریویژن کا، جس میں آپ کو سارے قرآن کے حصے اور گرامر کے حصے مختصر 1 گھنٹے میں ریوائز کروا دیں گے. تو چلیں، ہاں بلکہ چیٹ باکس میں آپ رائے دے دیں کہ ہم نیکسٹ ویک آپ کی ریویژن رکھیں یا جی. یہ ایک سسٹر ہماری ٹائم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. سسٹر ابھی تو اس ویک تو ہم نہیں چینج کر سکتے، اس کے بعد لوگوں سے رائے لے لیں گے آپ کے کہنے پر. اگر کوئی ایسی رائے آئی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. عام طور پہ ہم چینج کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چلیں، سبھی تقریباً ریویژن کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی رائے کا ہم خیال رکھیں گے، آپ کے لیے ریویژن کا دن رکھ دیں گے. اوکے، چلیے آئیے. ہم نے کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم گرامر کی طرف بڑھ رہے ہیں. سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے؟ باقی سوالات ریویژن یہ ساری باتیں آخر میں کریں گے ہم. جی سسٹر. سر ایک سوال ہے، یہ جو آپ نے پڑھایا نا ابھی وقینا عذاب النار، تو واقعی جو ہے یعنی کی جو ہے وہ فیل ہے یہاں پہ؟ جی فیل جی ہے وہ، انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون سا فیل ہے. اسی سبق میں پتہ ضرور چل جائے گا. ٹھیک ہے، اسی کورس میں. جی اوکے. چلیں اب ہم گرامر شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم پہلے فعل ماضی شروع کر چکے ہیں، اور آج آپ دہرائی بھی کر رہے تھے. اور ہم نے فعل ماضی کے اندر جو ٹیبل کیا تھا پچھلے ہفتے وہ تھا فعلا، اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو ہاتھوں کے اشارے بھی ٹھیک کرنے ہیں. ایک تو یہ بڑے آرام سے، یہ دیکھیں انگلی اس طرف رائٹ سائڈ پر، وہ ادھر کو اشارہ میں کر رہا ہوں، اور یہ سینے سے نیچے نیچے، میں سینے کے تقریباً اپنے یہاں پہ ہاتھ ہے. یہ اچھے اشارے بھی جو ہے نا، فعلا فعلو فعلتا، یہ اب میں سامنے لا کے سامنے کی طرف ایک انگلی، اب اپنی طرف فعلتو، پھر ڈھیر ساری انگلیاں سامنے، فعلتم فعلنا. تو میں اپنی انرجی بھی بچا رہا ہوں، ایسے دور دور نہیں میں کر رہا. یہ فعلا فعلو فعل ویسے کریں ضرور، پیشن کے ساتھ، جذبات سے، شوق سے، بہرحال خوبصورتی سے بھی. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. تو یہ سارا ہم نے کیا تھا، آپ نے بھی کیا تھا. اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے جعلا کا بھی کیا تھا، تو ابھی کوئی کرا سکتا ہے اس کا ٹیبل بغیر ٹیبل دکھائے خود سے؟ چلیں سسٹر میں کراؤں؟ سمیہ فیصل نے کہا ہے، ہاتھ کھڑا کیا کریں سسٹر بولنے کی بجائے، کیونکہ مجھے السلام نہیں پتا علیکم. چلا. جی وعلیکم السلام، کروائیے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ماشاءاللہ سسٹر، ایکسیلنٹ. خوشی ہوئی مجھے، میرا خیال تھا مشکل ہوگا، نہیں کر سکیں گی. چلیں سسٹر جویریہ مدثر آپ بھی کروائیں. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. سسٹر ابھی تو جالت نہ بولے نا، لوگوں کو جتنا ہم نے کروا رہے ہیں اتنا ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، آپ نے شاید پہلے کیا ہوا ہے. سسٹر صوبیہ نہیں لطیف. ابھی دوہرائی میں سر.
جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، جالنا ہم سب نے بنایا۔ اچھا چلیں، ایک ہم نے فاتحہ بھی پڑھا تھا، فاتحہ کا پہلے کوئی معنی سارے بتا دیں مجھے، فاتحہ کا کیا معنی تھا؟ فاتحہ کھولا، اس نے کھولا، اس نے کھولا، اس ایک نے کھولا۔ اس نے کھولا۔ کھولا کہنا ہے، کبھی یہ نہیں کہنا کھولا، کیونکہ عربی میں افعال کے اندر سبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بھی فعل بولتے ہیں اس میں سبجیکٹ، فعلا اس نے کھولا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے کھولا، فاتحہ فاتحہ۔ اب فاتحہ کا ٹیبل سسٹر لائلہ کروا سکتی ہیں؟ جی سر۔ فتح کا، فتح اس ایک نے کیا، فتح ان سب نے کیا، فتح تا آپ نے کیا، فتح تو میں نے کیا، فتح تم آپ سب نے کیا، فتح نہ ہم نے کیا۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر انیلا ذرا کروائیے۔ کیا تو نہیں، کھولا ہوگا سر کھولا۔ کیا تو نہیں ہوگا، کھولا ہاں ہوگا۔ اس نے کھولا، جی جی کھولا، اس نے کھولا، ہم سب نے کھولا، آپ نے کھولا، میں نے کھولا، جی۔ سسٹر انیلا ذرا کروائیے۔ سسٹر مسفرہ عبد الواحد کروائیے۔ سر میں کراؤں؟ فتح اس ایک نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحت میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ ماشاءاللہ جی، خوشی ہوئی۔ اٹس اے ونڈرفل گروپ آف پیپل سٹنگ ہیئر کہ آپ سب نے یاد رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے فعلا کی عربی بول چال جو ہے نا وہ بھی ہم نے کی تھی۔ تو سسٹر وردہ جمیل اور سسٹر نہید ذرا کریں یہ عربی بول چال آپس میں آپ۔ الفعل، نام فعل، فعللا، ہاں میں نے، الفعل، ہاں بس ترجمے کی ضرورت نام نہیں ہے، یہ آپ فعلو، کے ذہن کو ٹھیک ہے کرنا سر، چاہیے خود بخود۔ ٹھیک ہے سر، Practice۔ نام الفعلت، فعلو، نام الفعلت، فعلت، الفعلتم، نام فعلنا۔ نعم فعلنا معنی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا، اگر ترجمے کا رٹا لگا لیں گے تو پھر وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ہم اس سے عربی سیکھنے کا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ نے فعلا سے بھی ٹیبل بنایا نا، تو ہمارے پاس 4 نئے افعال ہیں، کچھ اور نہیں کرنا ہم نے ان کو بھی۔ ناصارا اس نے مدد کی، خالقہ اس نے پیدا کیا، عبدا اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا۔ اب مزے کی بات ہے اسی طرح کے افعال ہیں۔ اب اگر ناصارا سے میں ویسے ہی چیلنج دے رہا ہوں، یہ دینا نہیں چاہیے، اگر میں آپ کو کسی کو چیلنج دوں کہ اسی طرح مجھے ماضی کے بنا کے دکھائیں تو کوئی ٹرائی کرنا چاہے گا؟ سسٹر فاطمہ آپ بنانا چاہیں گی ناصارا سے؟ آپ کے خیال میں کیسے بنے گا؟ سر یہ بنے گا نصارا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا Excellent۔ تم نے مدد، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ماشاءاللہ۔ اندازہ کریں آپ لوگ کتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ خود بخود افعال بنا رہے ہیں عربی کے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آپ کو ٹیبل دکھایا بھی نہیں ہے اور ہماری بہن نے اتنی خوبصورتی سے بہترین بنایا ہے۔ آگے ہیں ہمارے پاس جی سسٹر مسفرہ، بنائیں ذرا، آپ بھی ٹرائی کرنا چاہتی ہیں خود سے؟ نصارا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، دل خوش ہوا جی۔ سسٹر جویریہ۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر صوبیہ۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ سسٹر زمر۔ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، ناصرتا آپ نے مدد کی، ناصرتو میں نے مدد کی، ناصرتم آپ سب نے مدد کی، ناصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اشارے کروں گا، آپ سب بولیں گے، عربی بھی اور ترجمہ بھی۔
नसरा उसने मदद उसने की। मदद की। नसरू उन सब नसरू उन सब ने मदद की। नसरता आपने मदद की। नसर तुम मैंने मदद की। मैंने मदद की। नसर तुम आप आप सबने सबने मदद मदद की। सबने मदद की। नसरना हम सबने मदद की। माशाल्लाह जी, नसरना हम जबरदस्त सब हो ने गया। मदद की। आप सब पास हो गए। अब हम अरबी बोलचाल के लिए सिस्टर अरूज और सिस्टर मिसबल हनीफ, नहीं मिसबा हनीफ जी सिस्टर। هل نصر نعم نصر هل نصروا نعم نصروا هل نصرت نعم نصرت هل نصرتم نعم نصرنا माशाल्लाह, एक्सीलेंट। इब्राहिम याहिया, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हल नासरा में किसने मदद की है? उसने मदद की, इसका मतलब है इसमें सब्जेक्ट है वो नासरा में। अच्छा, सिस्टर नहीद, नसरता में कौन है सब्जेक्ट बताएं। नसरता मैंने मदद की। नसरता नसरता आपने मदद की। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? आप। ठीक है, वेरी गुड। नसरतू में सिस्टर मुस्फिरा बताएं कौन है सब्जेक्ट? नसरतू मैं। वेरी गुड। तो इसका मतलब है आप समझ गए कि अरबी के हर फेल के अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है। ठीक है, असल में आज एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछे हैं। वो क्या है? आज बड़ा मजे की एक नई चीज है, अब आप अरबी में और आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। वो क्या है? वो ये है कि अरबी में जब कोई इस्म लिखा हो और उसके अंदर आपको दो पेश हो, ठीक है, तनवीन में दो पेश हो, तो वो होती है इस्म की असली हालत, सब्जेक्ट की हालत, यानी वो एक्शन वाली हालत होती है सब्जेक्ट की, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में फाइल कहते हैं, अरबी में उसकी असली हालत है इस्म की। ठीक है, अगर दो पेश के अलावा दो जबर हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? बदली हुई हालत। अब वो सब्जेक्ट नहीं है, अब वो ऑब्जेक्ट है। अब वो एक्शन नहीं करेगा बल्कि उसके ऊपर काम का असर पड़ेगा। तो उर्दू में हम इसको मफऊल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, बदली हुई हालत जिस पर उसका असर पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इस कॉन्सेप्ट को बस छोटा सा ये ज़हन में रख लें, हम इसको प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर समझेंगे। आपको पता है हम थ्योरी की जगह प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस में अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं, हल नासरा जाइदन, जरा जवाब दें मुझे सारे, क्या कहेंगे आप? नाम नसरा ज़ैदन। हल नासरू जाइदन। बस अभी जो मेरी बात थोड़ी देर पहले आपने सुनी थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये बताएं कि इसमें हल नासरा जाइदन में कौन किसकी मदद कर रहा है? वो मदद कर रहा है ज़ैद की। वो मदद कर रहा है। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट कौन है? वो। और ऑब्जेक्ट कौन है? ज़ैद। ज़ैद, एक्सीलेंट। तो बस ये बात आपको आज के दिन में सिखानी थी, आप फौरी सीख गए हैं माशाल्लाह। हम इसको दोहराते रहेंगे। आइए, हल नसरता ज़ैदन, तो क्या जवाब देंगे आप? नाम नसरतु ज़ैदन। नसरतु ज़ैदन। हल नसर तुम ज़ैदन। जी, हम लोगों ने, हमने मदद की ज़ैद की, तो हम सब्जेक्ट हैं, हमने मदद की ज़ैद की। ठीक हो गया? चलें, अब उसी तरह नासरा के वजन के ऊपर है ये खाला का उसने पैदा किया। तो अगर मैं इसको छुपा दूं, ना दिखाऊं, और सिस्टर नहीद और मुस्फिरा के अलावा कोई और मुझे जरा खालाका का टेबल खुद से कर सकता है? सिस्टर वर्दा आंसर कह रही हैं वो खुद करेंगी, चलें उनसे ट्राई करवाते हैं। बताइए। खलाका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतो
میں نے پیدا کیا. خلقتم ہم نے پیدا کیا. خلقنا خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. ماشاءاللہ سسٹر, ایکسیلنٹ. 5 stars for doing it without seeing, تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری اسکل بلڈنگ ہو رہی ہے. اب ہم رٹے والے نہیں رہے, ہم خود سے چیزوں کو بنا سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ کہ آپ خود بخود چیزیں بنا رہے ہیں. تو خلقو, اب اس کی پریکٹس اچھی کر لیں. اور ایک معنی آتا ہوگا تو سارے معنی آپ خود بنا سکتے ہیں. آپ کو اگر یہ پتہ ہے خالق اس نے پیدا کیا, تو اب آپ کو اشاروں سے ہی پتہ چل رہا ہے. خالقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا تم نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم تم سب نے کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. کتنا آسان ہو گیا نا. تو اچھا, اب یوں کرتے ہیں, ذرا کوئی نئے نام دیکھ لیتے ہیں, ان سے پریکٹس کرواتے ہیں. سسٹر وردہ جمیل کروائیں. خلق اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. سسٹر زارا آصف. السلام علیکم. خلق اس نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. شرف الفاطمہ. مجھے کہا سر آپ نے؟ نہیں جی, شرف الفاطمہ ایک نام ہے, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. اگر وہ ان میوٹ کر کے کروا لیں, ان کی باری ہے. ورنہ پھر نیکسٹ ہے سسٹر فرحت خالد, وہ کروائیے. خلق اس نے پیدا کیا. خلق سب نے پیدا کیا. خلق آپ نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتم آپ سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم نے پیدا کیا. ویری گڈ. خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا. تو دیکھیں کتنا ہمارے لیے آسان ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. اب ہم نے اس کی کرنی ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اب ہم نام نہیں کہنے جا رہے. اب ہم کہیں گے ماں. ماں کا معنی کون سا یہاں پہ استعمال ہوا ہے, بتائیں. نہیں. ماں کے 3 معنی ہے, یاد رکھنا ہے. سوال کے طور پہ بھی آتا ہے, نہیں کے طور پر, اور جوائننگ ورڈ کے طور پہ. تو اب ہم سمجھ گئے یہاں پہ میں نے جب کہا حل خلقا, تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ خلقا. نہیں, اس نے پیدا نہیں کیا. حل خلقو هل خلقتم ما خلقنا. ما خلقنا. ٹھیک ہو گیا جی, کہ ہم نے تو پیدا نہیں کیا, کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اب اسی طرح جیسے پہلے ہم نے زید کو لگایا تھا نا, تو شیئن 2 پیش کے ساتھ, یہ سبجیکٹ کی حالت. شیئن 2 زبر کے ساتھ, یہ آبجیکٹ والی حالت. اب اس کو وہیں رکھتے ہیں ڈائلاگ کے اندر عربی کے. حل خلق شیئن, تو پہلے ذرا مجھے کوئی آپ میں سے ترجمہ کرے کہ آپ یہ پوچھا کیا ہے میں نے. مجھے ذرا اندازہ بھی ہو نا آپ لوگوں کو یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں ترجمہ. ویسے تو عربی سمجھ آنی چاہیے. کیا اس نے کچھ پیدا کیا؟ اس نے پیدا کیا کسی چیز کو. ماشاءاللہ, ویری گڈ, کیا اس نے ایکسیلنٹ. کچھ بھی پیدا کیا؟ کیا اس نے کچھ بھی پیدا کیا؟ ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ کا برین خود بخود جو ہے اب ان چیزوں کو ترجمہ کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. کیا اس نے کچھ بھی کوئی چیز کیا؟ تو جواباً ہم کیا کہیں گے, بتائیں. حل خلق شیئن, ما خلق شیئن. ما خلق شیئن. حل خلقو شیئن. ما خلق شیئن. حل خلقت شیئن. ما خلقت ما خلقت شیئن. حل خلقتم شیئن. ما خلقنا شیئا. ماشاء اللہ. Why? Because اللہ خالق کل شیء. تو ظاہر ہے اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا, تو ہم تو نہیں کرتے. تو اسی وزن کے اوپر ذکرہ, اس نے یاد کیا, اس نے ذکر کیا. بڑا آسان ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, گھر پہ دہرانا ہے. لیکن میں ایک چانس دیتا ہوں آپ میں سے. سسٹر عرشیہ نفیس کروائیے.
ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورتی سے کروایا. تو یہ ہو گیا ذکرہ کا. ٹھیک ہے، چلیں ایک آدھ دفعہ اور بھی دہرا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ذرا، میں چاہ رہا ہوں جو نئے لوگ ہیں، سسٹر صفیہ طاہر، دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل ذکرہ اس نے کیا. ذکرو ان سب نے کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ. سسٹر ساجدہ انور آپ کروائیے. سسٹر ساجدہ انور خود کو انمیوٹ کر کے کروائیے. اچھا، ذکرہ اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. اب یہ اگر آپ خوبصورتی سے اپنے گھر میں کرتے رہیں اس کو تو کتنا اچھا ہو. سسٹر حلیمہ رحمان اسی وزن کے اوپر ہے ہمارا عبادہ. اس نے عبادت کی. عبدو، عبدتا. اس کو ذرا بولتے ہوئے دیکھیے، یہ عبدتا بنے گا. یہاں دالتا اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. جی کروائیے. عبادہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. بردر عرفان. عبادہ اس نے عبادت کی. عبدتو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتم میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ. سسٹر نور آپ کروا دیجئے. تو یہ ویسے ہوم ورک ہے آپ کا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کو فیور کیا، یہیں پہ پریکٹس کرا دی آپ کی، تو یہ آپ نے خود کرنی تھی پریکٹس. عبادہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. ماشاءاللہ، بہت خوب. تو آئیے آج کا نقطہ تعلیم وہ کیا ہے کہ آپ کو جو ووکیبلری کارڈ ہم نے بھیجا ہوا ہے اس کا پرنٹ لے لیجئے، اور اگر آپ نے ہارڈ کاپی میں منگوا لیا ہوا ہے تو اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیے، اپنے ساتھ رکھیے. دن میں کم از کم 5 مرتبہ نمازوں کے بعد ایک دفعہ دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو یاد رہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے آپ کو بھول جائیں. آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں کہ نہیں، یہ جو ووکیبلری کارڈ ہے نا، پاکٹ بک، وہ میں نے رکھنی ہے پاس. اچھا، ایک اس میں چھوٹی سی اور بھی ہو سکتا ہے. خواتین اس کو فریج پر اپنے گھر کی یا کچن میں جہاں زیادہ کھڑی ہوتی ہیں، مرد حضرات اپنی جیب میں بھی رکھ لیں، یا آفس کے ٹیبل پر، یا گھر میں کسی ایسی جگہ، تو یعنی اپنے بیگ میں، کہ جہاں آپ اس کو بار بار دیکھیں، صرف دیکھیں. کوئی یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں ایک گھنٹہ اس کو دیکھیں ایک نظر. جو سبق چل رہا ہے اس کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بار بار انشاءاللہ دیکھنے سے پکے ہو جائیں گے، معنی ذہن سے نکلیں گے ہی نہیں، اور انشاءاللہ چیزیں یاد رہیں گی. آج سبق نمبر 10 مکمل ہو گیا. آپ سب کو خصوصی مبارکباد. ہم نے 116 الفاظ قرآن کے ابھی تک نماز کے اندر آنے والے سیکھے ہیں، جو قرآن میں تقریباً 29,000 بار آئے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. ابھی آدھا کورس کرنے پر آپ اس کتاب کے 29,000 جو اس کا 1/3 سے زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 2/5 بنتا ہے، اس کا معنی آپ کو آ گیا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو اس میں ڈھونڈیں، آپ اس کو کھولیں. ابھی میں نے کھولا ہے نا، جیسے ہی قرآن میں نے آپ کے سامنے کھولا تو یہ خلق والے فعل سے یہاں پہ لفظ مجھے بالکل سامنے نظر آیا ہے. آج ہی ہم نے پڑھا ہے. تو بہت سی چیزیں جو آپ نے پڑھ لی ہیں، اور اس وقت ان مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، من مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، الذین مجھے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ سارے لفظ ہیں. وا نظر آ رہا ہے، ما نظر آ رہا ہے، بالآخرہ آج ہی پڑھا ہے آپ نے، یہ نظر آ رہا ہے. ہم سامنے ایک ہی لائن کے اندر، انا، یہ سارے ہم نے لفظ پڑھے ہیں. انہو، لا،
वमा का, ये सारे इसके अंदर जो हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह साथ साथ कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। अब वो रट्टे से और तेजी से कुरान पढ़ने वाले सिलसिले को रोकिए, कम पढ़िए, चाहे एक आयत भी पढ़िए तो उसको तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।